4 آیت نمبر 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں ان مہمانوں کا تذکرہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. وہ 10 فرشتے تھے جن میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی موجود تھے اور میکائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن وہ انسانی شکل میں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے اکرام کے لیے بچڑے کا بہت اعلیٰ قسم کا بھنا ہوا گوشت پیش فرمایا. فرشتے تھے، وہ کیسے کھاتے؟ تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے. آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں آئے، کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ کے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے. اور بیٹا بھی وہ جو علم والا ہوگا، بغلام علیم. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ 10 فرشتے کیا صرف کسی ایک کام کے لیے آئے؟ اصل بات کیا ہے وہ بتاؤ. ان فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اے ابراہیم، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے. اب یہاں سے وہ چلے گئے. یہاں سے جانے کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. آج کے درس کے اندر عنایت کریمہ کے اندر اسی وقت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل کے اندر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی شکلیں تبدیل کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے کہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں. تو بہت خوبصورت لڑکے ینگ لڑکوں کی شکل کے اندر وہاں پر پہنچے. جو قوم لوط تھی ان کے اندر لیوادت کی بیماری عام تھی.
یعنی کہ ہم جس پرستی کے اندر وہ بہت زیادہ اندھے ہوئے پڑے تھے. جب یہ وہاں پر پہنچے تو لوط علیہ السلام نے بھی یہ سمجھا کہ میرے مہمان ہیں. وجہ یہ تھی کہ یہ پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچے، یعنی کہ لوگوں سے پوچھتے تھے، حالانکہ ان کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی. پوچھتے اس لیے تھے کہ یہ ایک امتحان تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرشتے تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر ایک سے پوچھتے جی لوط علیہ السلام کا گھر کہاں پہ ہے. پھر جب آگے وہ کہتے جی اس طرف چلے جائیں، پھر آگے جا کر پھر پوچھتے. تو جو یہ لوگ تھے کہتے جی یہ تو بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. اس طریقے سے وہ پھر آگے پوچھتے. تو یہ بات پھیلتے پھیلتے جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ایک تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرا پوچھ پوچھ کے بھی آئے ہیں اور ہیں بھی بڑے خوبصورت، اپنی قوم کی حرکتوں کے بارے میں اب سب کچھ جانتے تھے. تو آپ پریشان ہو گئے. اب ہوگا کیا؟ خدا نہ خاصہ کہ میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تو بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں، خدا نہ خاصہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور ان مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں تو میری تو عزت خاک میں مل جائے گی، میرے مہمان جو ہے. اور وہی ہوا. جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کچھ نئے معلوم ہوتے ہو، اوپر سے معلوم ہوتے ہو، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون ہو؟ جب انہیں اپنا تعارف کرایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ راتوں رات یہاں سے اپنے گھر والے کو لے کر چلے جائیں، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو آگے رکھنا ہے اور آپ نے پیچھے رہنا ہے. تیسرا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. بس اللہ کی طرف سے یہ احکامات ان کو ملے اور انہیں بتلایا کہ صبح کے ٹائم تک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اب یہ باتیں تو ہو چکی تھی. اس دوران کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے. دروازہ وغیرہ بند تھا، دروازہ توڑنے لگے، دیواریں پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے. لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک حلال طریقہ دیا ہے، حلال ذریعہ ہے کہ تم نکاح کر لو، اور میں کہ تمہاری جتنی بچیاں ہیں وہ میری بھی بچی ہیں، وہ ہے کہ میری بیٹی ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لو. آپ گناہ کا کام کیوں کرتے ہو؟ انہیں کوئی بات سمجھ نہ آئی، اس لیے کہ وہ اپنے نشے کے اندر مست تھے، اندھے ہوئے پڑے تھے. اور پھر وہی حرکتیں، دروازہ توڑنے کی کوشش، دیواریں پھلانگنے کی کوشش، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ تمہارے دفاع کے لیے میں کتنا زور لگا رہا ہوں اور تم آرام سے بیٹھے ہو، میرا ساتھ تو دے دو. جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت بے بس دکھائی دے رہے، بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، تب جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا ایک پر نکالا اور جیسے پر مارا وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے. لیکن اتنے بدبخت تھے، اندھے ہونے کے باوجود دیواروں کو ہاتھ لگا رہے تھے، توبہ طیب نہیں ہوئے، پھر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے. اے لوط، اب تو باتیں کرتا ہے رسوائی کی، میری رسوائی ہو جائے گی، میرے مہمان ہیں، تجھے 1000 بار منع کیا ہے کہ کسی کی ذمہ داری نہ لیا کر. جو بیر کے بندے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ جب ان کو پناہ دیے تو پھر اب بھگت، ہم تو ان کو نہیں چھوڑتے. یعنی کہ یہ گناہ اتنا عام تھا کہ بھری محفل میں وہ لوگ کرتے تھے، اللہ کے نبی سے بھی ڈر خوف نہیں تھا، ان کے سامنے اس گناہ کا مطالبہ کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے. بہرحال جو اللہ کا امر تھا، اللہ کا وعدہ تھا، وہ پورا ہوا. ان کے اوپر عذاب آیا، پھر عذاب کی شکل میں آیا. ان کا انجام کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا. اس کا ترجمہ دیکھیے. فلما جاء آل لوط المرسلون، بس جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر بھیجے ہوئے. قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم منکرون، بے شک تم اوپرے لوگ معلوم ہوتے ہو.
قالو وہ کہنے لگے بل جئنا کا بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس بما کانوا فیہ یمترون وہ چیز جس کے اندر یہ لوگ جھگڑا کیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے نا اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو لے عذاب، نہیں مانتے تھے. بس اب یہ وہی عذاب ہم لے کر آ گئے جس کے اندر یہ جھگڑا کیا کرتے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک البتہ ہم سچے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے ایک حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ ان کے پیچھے رہیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہ پیچھے مڑ کر دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور تم چلو جس جگہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے فیصلہ سنا دیا لوط علیہ السلام کی طرف ذَلِكَ الْأَمْرِ اس امر کا، اور وہ امر یہ تھا أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی مصبحین صبح کے وقت. یہ تو فرشتوں نے بات سنا دی. اب ان لوگوں کا کیا کارنامہ تھا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ اور آ گئے شہر کے لوگ یستبشرون خوشیاں مناتے ہو. کہنے لگے ہمارا مقصود مل گیا، بہت خوبصورت لڑکے ہمارے حوالے کرو. قال آپ نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی بے شک یہ تو میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون بس تم مجھے رسوا مت کرو. واتقوا اللہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولا تخزون اور مجھے غمگین مت کرو. قالو وہ کہنے لگے اولم ننہاک کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا عن العالمین جان والوں سے. ہم نے روکا تھا کہ کسی کا بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو پناہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے تو آپ کو پہلے روک دیا تھا. قال آپ نے فرمایا ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں. مراد کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری بیٹیاں تمہاری بیٹی ہیں، وہ بھی میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو یعنی کہ تم جائز طریقے استعمال کرو اور نکاح کرو. لعمرک اللہ فرماتے ہیں تیری عمر کی قسم. یہ اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ارشاد فرما رہے ہیں لعمرک اے محبوب تیری عمر کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون بے شک یہ لوگ اپنے اس نشے کے اندر اندھے ہوئے پڑے تھے. قوم لوط کے اندر بے شمار بری عادات تھی، جن میں ایک بری حرکت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ مہمانوں کو لوٹ لیتے تھے. کوئی اجنبی مسافر کوئی مہمان کسی کا بھی ہو ان کی بستی میں آ جاتا تو یہ اس کو لوٹ لیتے. یعنی کہ ڈاکو قسم کے لوگ تھے اور پھر مارتے تھے، تشدد کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ نے اپنا ایک خادم بھیجا لوط علیہ السلام کی طرف کچھ سامان دے کر. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. آپ اس کے اندر کیونکہ قریبی رشتہ تھا وہ چچی تھی تو ایک ہی وقت کے اندر یہ دونوں نبی تھے. ان کا علاقہ الگ الگ تھا. یہاں پر بحر میت ہے، بحر مردار جو اسے کہا جاتا ہے. یہاں پر ان لوگوں کی آبادیاں تھی اور تقریباً ان کی بستیوں کے اندر ان کی آبادی کتنی تھی 4 لاکھ کے قریب یہ لوگ تھے اس دور میں. بہت بڑی تعداد ہے. تو وہاں پر ان بستیوں میں سے ایک بستی تھی بستی سدوم جہاں پر لوط علیہ السلام خود وہاں پر قیام فرما ہوتے تھے. اب حضرت سارہ نے وہ خادم بھیجا تو ان لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا. اس کے سامنے پہلے ایک اور بندے کو پکڑ کے مار رہے تھے، اسے چیزیں چھین رہے تھے. اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تو وہ پیچھے بھاگ گیا. یعنی کہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ان کا مشغلہ تھا لوٹنا. ایک یہ بیماری تھی. اور دوسری بیماری ان کے اندر یہ تھی
کہ یہ بھری محفل کے اندر بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. اور حدیث پاک میں الحیاء من الایمان، حیا جو ہے نا وہ ایمان کا جزو لازم ہے. ایک حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ہی چلی جائے پھر جو تیرے جی میں ہے تو کر. یعنی کہ بنیاد تو حیا ہے. جب حیا ہی نہ رہے، انسان بے حیا بن جائے، پھر جو اس کے جی میں ہے وہ کرے. تو یہ لوگ بے حیا ہو گئے تھے. بڑی محفلوں کے اندر بری بری حرکتیں کرنا. اور پھر تیسری خرابی جو ان کے اندر ایسی بیماری تھی، قرآن کہتا ہے ما سبقکم بها من احد من العالمین، پوری دنیا کے اندر کبھی بھی یہ بیماری اس سے پہلے نہیں تھی. یعنی کہ اس بیماری کے موجد ابتدا کرنے والے یہی لوگ تھے. اور وہ بیماری ان کو شیطان نے سکھائی تھی، وہ تھی لواطت، یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنا. یہ گناہ ان کے اندر بہت زیادہ عام تھا. اور یہ کوئی ڈر خوف والی بات نہیں تھی کہ چھپ کے کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے، کھلے عام کرتے تھے. اور یہاں تک بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو عورتوں سے مطلب ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ گناہ بہت بڑا ہے، کبیرہ گناہ ہے. قوم لوط کے اندر جب یہ گناہ عام ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرما دیا. لیکن بد نصیب اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کے اندر یہ گناہ عام ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے قوم لوط کے اندر حیا ختم، اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی موجودہ دور کے اندر حیا ختم ہو چکا. اور جس طریقے سے اس وقت یہ گناہ کھلے عام لوگ کرتے تھے، آج بھی یہ گناہ عام ہو گئے، کھلے عام ہو گئے. اور بہت سارے علاقے ہمارے اپنے قرب و جوار میں ایسے ہیں جہاں پر ایک فیشن بن گئی ہے کہ وہ لڑکے کو رکھتے ہیں ساتھ. اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو دیکھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے. یہ تو شکر ہے کہ اللہ کے محبوب کی امت ہے، بچے ہوئے، ورنہ معاملہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. تو یہ گناہ عام ہو چکا ہے. اور بالخصوص جو مغربی تہذیب ہے، جس کی تقلید کے اندر ہم اندھے ہوئے پڑے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں جی، وہ بڑے بااخلاق ہیں جی، وہ جانتدار ہیں جی، بڑے کھرے لوگ ہیں جی، وہ 2 نمبری نہیں کرتے جی. یہ ساری کی ساری باتیں ہم مسلمان ان کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ 100% جھوٹ ہے. ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہے. لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. ایک طرف وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو اوپر بمباری کر کے ختم کر دیتے ہیں، دوسری طرف ہمارے بچوں کے لیے اسپتال بنا دیتے ہیں. ایسی بات کہ نہیں ہے. ان کے اپنے سکولوں کو توڑ دیتے ہیں اور پھر ایک الگ سے سکول ان کے لیے بنا دیتے ہیں. ہمارے سکولوں کو توڑ دیں گے، اپنا بنا لیں گے، تمہارے لیے ہم نے بنایا جی. اور جو ہمارے مسلمان ہیں سیدھے سادھے بھولے بھالے، ان باتوں کے اندر آ کر کہتے ہیں جی ماشاء اللہ جی، دیکھو جی مفت تعلیم ہے، کھانا بھی دیتے ہیں جی، کتابیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں جی. وہ ہم سے کیا لیتے ہیں بیچارے؟ بھئی ہم سے بہت اچھے ہیں. حالانکہ وہ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے رسولوں کے منکر ہیں. جو اللہ کے نبی کو نہ مانے، اپنے خالق کو مالک کو نہ مانے، اور جس نبی کے صدقے سے اللہ نے ان کو وجود عطا فرمائے، جس نبی کے صدقے سے وہ کھا رہے ہیں، اس نبی کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. اور ہمیں ہنس کے ملتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہیں بہت اچھے. ہم بد نصیب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم ان کی ایسے ہی بلا وجہ تعریفوں کو پل باندھتے ہیں جی بڑے اچھے ہیں جی بڑے اچھے ہیں. اور ہم اس وقت ان کی تقلید میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جی بات انہی جیسے ہو جائیں، ہم ایسے ترقی کریں جیسے ان لوگوں نے ترقی کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں آخرت کی زندگی پر یقین نہ ہو، جن کی سوچ کے اندر، جن کی فطرت کے اندر اللہ کے نبی کا بغض ہو. ایسی ترقی پر خدا کی لعنت ہے یا نہیں ہے؟
ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہواؤں کے اندر اڑیں، ہم زمین پر ہی ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے سینوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایمان ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں جو مقصودی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بدبخت، بد باطن، بد فطرت لوگ، انہوں نے اپنے ملک کے اندر قوانین پاس کیے ہیں، ہم جنس پرستی کو مکمل طور پر انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کو قانونی شکل دے دی ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ ایسی بات ہے نہیں ہے، یعنی کہ ہم جنس پرستی کو ان لوگوں نے قانونی حیثیت دے دی، تو باقی کیا بچ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پھر نہیں پڑے گی۔ یعنی کہاں قوم لوط، ان لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کیسا عذاب آیا، اتنا خطرناک عذاب آیا ان کے اوپر، کل کے درس میں اس کی پوری کی پوری تفصیل ہے کہ انسان ہل جاتا ہے، اتنا بڑا عذاب، ایسا عذاب۔ لیکن آج اس امت کے لوگ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، ایک عام فیشن سا بن گیا، اور ایک گناہ عام ہو گیا ہے۔ جو بندے اس کے اندر ملوث ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوگی، دنیا نہیں کر رہی، یعنی کہ دنیا جو بھی غلط کام کرے تو ہم بھی کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ برا عمل ہے کہ جانوروں تک یہ نہیں کرتے۔ تمام جانوروں کے اندر ایک بندر کے بارے میں لکھا ہے کہ بندر یہ غلط کام کرتا ہے، بندر کے ساتھ، باقی کتا نہیں کرے گا، خنزیر نہیں کرے گا، گدھا نہیں کرے گا، یعنی کہ بدترین جانور تو خنزیر ہوا، خنزیر بھی نہیں کرتا، حضرت انسان کرتا ہے جو اشرف المخلوق۔ تو یہ لمحہ فکری ہے یا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا خنزیر ہے، یعنی اس کا نام ہی گالی بن گیا ہے، وہ خنزیر تو نہ کرے، لیکن انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے زمین کے اندر، اللہ کا خلیفہ بن کر یہ اگر وہ کام کرے، اللہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے اس گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ عام گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے کو ضرور پکڑتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں پکڑے اس کی مرضی ہے، لیکن پکڑے گا ضرور۔ اور دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے سے ان کا نور ختم کر دیتا ہے، ایمان کا تقویٰ کا نور اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو نکارا کر دیتا ہے، ایسے لوگ پھر شادی کے قابل بھی نہیں ہوتے، ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، آسان لفظوں میں اللہ ان کی نسلیں ختم کر دیتے ہیں، یعنی عقل بھی ختم، نسل بھی ختم، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اور جو آخرت کا عذاب ہے پھر باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا یہ سارا کا سارا واقعہ ہمیں کیوں سمجھایا ہے، اس امت کو کیوں بتلایا ہے؟ اس لیے بتلایا ہے کہ دیکھو جب ان لوگوں نے یہ کام کیا تو کتنا مجھے غصہ آیا، کیسے ان کے اوپر میں نے عذاب بھیجا ہے۔ یاد رکھو مجھے اس کام سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اللہ نے ایک حلال ذریعہ دیا ہے، ایک بندہ کہتے ہیں میں نے چوری کرنی ہے، وہ چوریاں کرتا رہتا ہے، چوریاں کرتا رہتا ہے، چوریاں کر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہتا ہے وہ، لیکن بات یہ کہ جب اللہ نے اس کو حلال ذریعہ دیا پھر تو کما کے کہا، حلال ذریعہ نہ ہوتا پھر وہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں۔ جب اللہ نے حلال ذریعہ دیا ہے تو اس کے بعد یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو مجبور ہوں چوری نہ کروں تو میں کیا کروں۔ اللہ نے حلال ذریعہ دیا ہے کہ تم شادی کرو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں لتسکنوا فیہا، تم اس کے اندر کیا کرو، سکون حاصل کرو۔ جب اللہ نے حلال ذریعہ دیا پھر انسان حرام کیوں کرے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ بالخصوص آج کی رات بہت بابرکت رات ہے، بہت مبارک رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اندر خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، جن کے کان ہیں وہ ان کانوں سے سن سکتے ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کی ہے۔ جو ہمارے جیسے اندھے ہیں، بہرے ہیں، کانوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں سن سکتے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں،
لیکن جنہیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، اللہ نے جس سے پردے ہٹا دیے، وہ خود سن رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا. تو آج کی اس رات کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ آج کم سے کم اللہ تعالیٰ سے مغفرت تو لے ہی، اس لیے کہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، معصوم صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں. ہم سب کے سب گناہ گار ہیں، تو ہر قسم کا گناہ انسان کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے آج ہمیں مہلت دے دی ہے نا. معلوم نہیں کہ پھر اگلا سال آئے گا، یہ رات تو آئے گی لیکن ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت سمجھیں. آج سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کریں. یا اللہ ہماری توبہ ہے، کیا معلوم کہ ہم توبہ کریں اور آج کی رات میں فیصلے بھی تو ہونے ہیں، اور ہمارا فیصلہ اس توبہ کے صدقے سے اچھا لکھا جائے. جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، نحوست کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ آ جائے، یعنی کہ رزق کی تنگی لکھ دی گئی، پورے سال کے اندر بیماری لکھ دی گئی، تو پورا سال انسان کتنا پریشان رہے گا. تو اس لیے ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے، ہم اس کو راضی کر لیں گے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہت اچھا لکھے گا. اب ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سچے دل سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں کہ نہیں مناتے. اللہ تعالیٰ بہرحال تیار ہے، اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، سستی ہماری طرف سے. آج ہم سب سستی کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور اس بابرکت رات کے اندر اپنے گناہوں کو ضرور بخشوائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.